تو یہ 16 ماہ کی پرفارمنس کے حوالے سے ایک بڑا کنفیشن ہے، اور جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کی یا بیشتر جماعتیں کہتی ہیں جی 16 ماہ بہت کم ٹائم تھا، جو مسائل تھے، لیکن آج زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میری بات نہیں مانی، میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اس سے پاکستان کو 5 سے 10 بلین کا نقصان ہوا۔ تو ایسی کیا آپ لوگوں نے ایسی کیا سجیشنز دی تھی جو نہیں مانی کہ مان لی جاتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا؟ قادر مندخیل صاحب دیکھیے صدف، ایک تو مشترکہ مسئلہ تھا پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا کراچی کے حوالے سے۔ ریان ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 2 اسکیمیں بنائی گئی تھی۔ ایک تو K4 منصوبہ پانی کا پہلے سے تھا، جہاں سندھ حکومت نے اپنے حصے کا پیسے دیا تھا، مگر پچھلی حکومت نے یا پھر جو ہم مشترکہ حکومت تھی اس میں بجٹ میں صرف 17 ارب روپے رکھے۔ دوسرا منصوبہ تک K5 منصوبہ ہب ڈیم سے پانی کا لائن آنا تھا 50 ارب روپے کا، جہاں سب کچھ طے ہوا تھا، جس میں شہباز شریف صاحب کو اور میرال کا موجود تھا، جس کو بلدیہ ٹاؤن کہتے ہیں، بلاول صاحب کال کا لیاری تھا اور کیماڑی تھا۔ تو یہ 3 حلقے تھے، یہ عین ٹائم پہ انہوں نے منع کر دیے۔ میرے خورشید شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا بس بجٹ میں پاس ہوتے ہی اور یہ منصوبہ بھی شروع کریں گے۔ جب میں نے پوچھا کہ بجٹ میں تو آئی نہیں ہے، کہہ رہے شہباز صاحب نے منع کر دیے، بڑے پیسے نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹا سا۔ دوسرا، ریان ہاشمی صاحب نے خود بہت ساری باتیں مان لی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 16 مہینے کی جو پرفارمنس تھی، یقیناً جو صورتحال پی ٹی آئی کے دور میں تھی وہ تو اسے تو بہتر ہوئی ہے، لیکن جس طرح ایک امید لگائی جا رہی تھی، اور میں نے ایک سوال کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ، اور میں نے یہ کہا کہ تمام میڈیا کے سامنے کہ تمام جتنی بھی معاشی ایکسپرٹ ہے وہ مل جل کے کام کر دے، مگر اس کا مطلب غلط لیے گئے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل کی بیانات جو اسحاق ڈار کے خلاف کر رہے تھے، اسحاق ڈار کی بیانات مفتاح کے خلاف کر رہے تھے، وہ تو آپ پورا پاکستان نے تماشا دیکھ لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں کہ تمام اداروں کے سربراہوں نے اپنے لگائے، سرکاری وکیل، ٹریبونل کے جج، اور یہ ساری چیز ہمارے سامنے تھی، اور یقین کریں کہ میں یہ مسئلہ اٹھاتا بھی تھا، لیکن زرداری صاحب بڑے دل کے آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ تو ہم نے ان کے حوالے کیا ہے۔ کوئی 25-30 معاون خصوصی وزیر اعظم اس نے اپنے لگائے، یہ جو اپنے لوگوں کو اس نے لگایا توقیر شاہ کی صورت میں، پھر ایکسٹینشن دی ہے، کاکڑ صاحب کا بنا دی ہے، اور پھر اس کے علاوہ تمام اداروں کی میں بار بار ریپیٹ کروں، پاور ڈویژن کی اسپیشلی، پیٹرولیم ڈویژن کی، ایجوکیشن کی، یہاں تو یہ تک ایک طرف مسلم لیگ نون آواز لگاتی تھی ووٹ کو عزت، تو دوسری طرف اسمبلی کی بنائی ہوئی خصوصی کمیٹی کو ان کی وزراء، چاہے خواجہ سعد رفیق تھے، خواجہ آصف تھے، رانا تنویر تھے، مصدق ملک تھے، یہ اپنی وزارتوں کو منع کرتے تھے کہ خصوصی کمیٹی یعنی مندوخیل کمیٹی میں لے جائے۔ وہ میری ذاتی کمیٹی نہیں تھی، مجھے اسمبلی نے ایک خصوصی کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو ان کی تو پہلے سے یہ ساری نیت تھی، اور میں چیختا رہا، یہ ریکارڈ کا آپ کی میڈیا کے دوست بتائیں کہ میں اسمبلی میں بھی کہتا رہا، ہر چیز پہ کہتا رہا۔ پھر جب یہ نیب آرڈیننس آئی اس وقت بھی میں نے اس چیز کو اعتراض اٹھایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بلاول صاحب نے یہ، آپ کی اسپیچ یاد ہے، بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب چونکہ ہمیں اتحادی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے بہت ساری چیزوں پہ مجھے آگے بڑھنے دیں، تو وہی بات ہو گئی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ اس وقت اگر بولتے تو ظاہر ہے اس کی بات الگ ہوتی، امپیکٹ الگ ہوتا۔ کس بات کا میٹھا؟ اس کا جواب دیں۔ یہی جو شکایتیں آج آپ کر رہے ہیں، جو گلے شکوے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو کمیٹی میں نہیں بلایا جاتا تھا۔ ہمارے پاس جو وزارت خارجہ